بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف سے صوبائی سطح کے تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کے قائدین کا مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لا کر ہمیں جو عزت بخشی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مصروفیت کے باوجود ہمارے اس پروگرام کو پذیرائی بخشی ہے۔ ایک بات کی وضاحت میرے تمام صوبائی قائدین نے جو ہمیں اعتماد دلایا ہے، اس میں ہم حکمرانوں پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری مرکزی قیادت نے جو اعلان کیا ہے آزادی مارچ کا، وہ ہر صورت میں ہوگا۔ ہمیں پہلے روز سے یقین تھا کہ تمام سیاسی قائدین اور تمام سیاسی جماعتیں وہ ہمارے ساتھ مکمل طور پر یکجہتی اور تعاون کریں گی، اور آج ایک مرتبہ پھر میں تمام مرکزی جماعتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کھل کر اس آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ تمام ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ طے ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ 27 اکتوبر کو صوبے بھر میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ریلیاں اور احتجاجی جلسے کریں گے، اور انشاءاللہ 31 اکتوبر کو مارچ کی وجہ سے 31 اکتوبر کو ہمارا جو قافلہ ہوگا، جو آزادی مارچ ہوگا، اس کے صوبہ خیبر پختونخوا سے 2 قافلے نکلیں گی۔ ایک جنوبی اضلاع کرم ایجنسی ورکزئی ایجنسی اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ایف آر ڈی آئی خان، ایف آر ٹانک، ایف آر لکی مروت، ایف آر بنو، ایف آر کوہاٹ اور اسی طرح دیگر جنوبی اضلاع، یہ تمام کوہاٹ کے راستے سے ضلع اٹک سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ ترنول پہنچیں گے شام تک۔ اور دوسرا قافلہ جو خیبر ایجنسی، ممند ایجنسی، باجوڑ ایجنسی اور اس کے علاوہ ہمارے تمام اضلاع کا جو باقی ماندہ صوبے کے اضلاع ہیں، وہ پشاور سے ہوتے ہوئے نوشہرہ کے راستے سے اور حسن ابدال کے راستے سے انشاءاللہ یہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ جی آج ہم نے یہاں جمعیت لائر فورم کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ ایک میٹنگ کی ہے۔ وکلاء برادری نے بھی، اس کے علاوہ اس سے چند روز قبل ڈاکٹر حضرات نے، تاجر برادری نے، اساتذہ کرام نے، کلرک، کسان اور زمینداروں نے، گورنمنٹ کنٹریکٹرز نے، ان سب نے ہماری آزادی مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور اب وہ بات ختم ہو گئی ہے کہ جو ابتدا میں پراپیگنڈا کیا گیا کہ یہ دینی مدارس کے بچے ہوں گے، اب ملک کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے
انسان جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ ہمارے چیف منسٹر صاحب، جس کو مولانا صاحب نے سپنچ رگ سفید مرغے کا نام دیا ہے، انہوں نے یہاں کچھ دھمکی آمیز تقریریں کی اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کو دھمکیاں دی ہیں۔ آج کے اس آل پارٹیز کانفرنس میں ہمیں دیگر سیاسی پارٹیوں کے اعتماد کے ساتھ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پختون روایات اس طرح کی نہیں ہے کہ اس طرح کی دھمکیاں دی جائیں۔ اگر انہوں نے اس طرح کی دھمکی دی ہے تو پھر ہم بھی پختون روایات کے مطابق اگر کسی نے ہمارے قافلوں کو روکنے کی کوشش کی تو پھر پختون روایات کے مطابق ہی جواب دیں گے ان کو۔ اس کے علاوہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، میں اس پر ایک مرتبہ پھر اپنے سیاسی صوبائی قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج جو ہم نے اعلامیہ تیار کیا ہے وہ آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں، اور اس کی کاپیاں بھی آپ کو دے دی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلامیہ آل پارٹیز کانفرنس 19 اکتوبر، صوبائی سیکریٹریٹ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام آل پارٹیز کانفرنس میں شریک سیاسی جماعتوں کے قائدین مرکزی سطح پر رہبر کمیٹی کے بیانیے سے مکمل اتفاق کا اعلان کرتے ہوئے اسلام آباد آزادی مارچ میں بھرپور شرکت اور اسے کامیاب کرنے کے لیے ہر قسم کے تعاون کا اعلان کرتا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس ملک کی معاشی اور اقتصادی بدحالی اور غریب عوام پر ناروا ٹیکس اور اشیاء ضرورت کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ، مختلف طبقات زندگی کے خلاف اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان اقدامات کو ریجیکٹڈ حکومت کی ناکامی قرار دیتا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قائد مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں پر پیمرا کی طرف سے کوریج نہ کرنے کے فیصلے کو میڈیا کے آزادی کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ میڈیا کی آزادی کا دعویٰ کرنے والے حکمران فی الفور اس پابندی کو ختم کریں۔ آل پارٹیز کانفرنس کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی جد و جہد آزادی کے لیے قربانیوں کو سراہتا ہے اور 27 اکتوبر کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز میں منانے کا اعلان کرتی۔ آل پارٹیز کانفرنس کشمیر کے مسئلے پر وزارت خارجہ اور حکمرانوں کے طرز عمل اور عدم دلچسپی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس سے حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی قرار دیتا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس رہبر کمیٹی کی طرف سے تمام سیاسی جماعتوں کے مشترکہ مطالبات کو دہراتے ہوئے مطالبہ کرتی ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد کے خاطر ریجیکٹڈ حکمران فی الفور مستعفی ہو جائیں۔ انتخابی اصلاحات کے بعد فوری طور پر انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبائی وزیر اعلیٰ اور اس کے وزراء کی دھمکیوں کے بیانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے نہ صرف صوبے کی روایات کے منافی قرار دیتا ہے بلکہ سیاسی جماعتوں کو اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے پر قدغن قرار دیتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ عدالتیں حکومت اور وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیں۔ آل پارٹیز کانفرنس تاجر برادری کے مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرتی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس صوبہ خیبر پختونخوا میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مطالبات کی حمایت کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے ڈاکٹروں پر کیے گئے مظالم پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ ملک کے اندر پشتونوں کے ساتھ ناروا سلوک اور نسل کشی کو بند کیا جائے۔
ملکی اداروں کو حکومتی، سیاسی، معاشی اور سیکورٹی کے علاوہ دیگر معاملات میں کسی طرح مداخلت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بڑھتی ہوئی ٹارگٹ کلنگ اور بدامنی کی روک تھام اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ تمام ملک کے اداروں کو آئین میں درج اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ ملک کے آئین کے مطابق تمام اسلامی دفعات کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس حکمران جماعتوں کی طرف سے ایک طرف قدر تاخیر کے بعد مذاکراتی کمیٹی کی تشکیل اور دوسری طرف نااہل وزیر اعظم کی مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی مسلسل کردار کشی اور حکمران جماعت کے وزراء کے لب و لہجے پر بھی افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ ملک کی سیاست سے اداروں کی مداخلت کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور کٹ پتلی حکومت کی پشت پناہی سے گریز کیا جائے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جوڈیشل ریفرنس فوراً واپس لیا جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس دوبارہ فوری انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن میں اصلاحات کا مطالبہ کرتا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں، رہنماؤں اور مدارس کے ذمہ داروں کے خلاف اداروں کے ذریعے دباؤ ڈالنے اور FIR درج کرنے کے اقدام کرنے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنا آئینی اور جمہوری حق سے روکنے کے لیے اونچے ہتھ کنڈے استعمال نہ کیے جائیں۔ آل پارٹیز کانفرنس آئین کے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو دیے جانے والے اختیارات، صوبائی خود مختاری کے خلاف کیے جانے والی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ اس کے بعد تمام پارٹیوں کے نام ہیں اور اس پر ان کے دستخط لیے جائیں گے۔ جی صاحب یہ بتائیے کہ آج جو آپ نے اعلامیہ تو بتا دی ہے، جی جو آپ نے جلوسوں کی ترتیب بتائی، دو کانفرنس میں اور ایک کیا یہ تمام پارٹیاں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گی جو آج جلوسوں میں بیٹھی ہیں، یا یہ صرف اسلام آباد میں جب آپ لوگ اگر پہنچ سکے تو وہاں نہیں، انشاءاللہ یہ تمام پارٹیاں ہمارے ساتھ قیادت کریں گی ہماری آزادی مارچ کی انشاءاللہ۔ دوسرا یہ بتائیے کہ ڈیسٹینیشن کیا ہے آپ پارٹی میں گول کیا ہے اس آزادی مارچ کا؟ اگر وہ گول اچیو نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگ اعلامیہ میں بتا دیں؟ ایک تو میرے خیال میں اعلامیہ میں آپ کے سامنے باتیں آ گئی ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو ہمارے مشران نے اعلان کیا ہے کہ اس سے آئندہ کا لاہ عمل وہاں جا کر ہم کریں گے۔ جی یہ مسلح جتے گئی ذرا ذکر کر دیں، یہ انصار الاسلام مسلح نہیں ہے، وہ تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں اور پھر یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں، ہاں، لیکن انصار الاسلام مسلح جتہ نہیں ہے۔ انصار الاسلام ہمارے رضاکاروں کی تنظیم ہے اور انہوں نے اب نہیں، ہمارے 15 ملین مارچ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ہمارے 7 سالہ میں کردار ادا کیا ہے، اور جب سے جمعیت علماء اسلام بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک یہ رضاکار پارٹی اور جماعت کے ورکروں کی خدمت کرتی ہے۔ ہمیں اپنے انصار الاسلام پر فخر ہے۔ جی بھائی ایسا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سارے دوست جتنے میڈیا والے یہ بات دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ آپ برائے مہربانی ذرا یہ بات اور آگے بڑھائیں۔ ہر جماعت کی اپنی ایک نیشنل گارڈ ہوتی ہے۔ مسلم لیگ کی جو ہوتی ہے وہ اپنی سبز رنگ کی وردی پہن کے آتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی والے کے جو ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا نیشنل گارڈ ہے، سالار نیشنل گارڈ، یہ ہر جماعت کی، اسی طرح پیپلز پارٹی کا ہوتا ہے، اسی طرح سب کا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف حکومت اس مارچ کو متنازع بنانے کے لیے اور اس کو بدنام کرنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے کہ میڈیا کو کوئی چیز مل جائے اور اس کو ہمارے پیچھے ڈال دے یا ان کے پیچھے ڈال دے، اس کو متنازع بنا دے۔ کیا یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں مدرسے کے طالبان آ رہے ہیں، چڑی را رواندی، مجھے یہ بتائیں، یہ جو قادری صاحب کے ساتھ گئے تھے وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ اور جو بندہ مدرسے سے جاتا ہے کیا وہ اس ملک کا رہنے والا نہیں ہوتا؟ کیا وہ اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے؟ کیا اس کی سیاسی جدوجہد نہیں ہے؟
تو ذرا کائنڈلی آپ اس میں ذرا ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں, یہ بات میسج ذرا پازیٹیولی آپ آگے چلیں. اگر گرفتار کیا جاتا ہے یا کسی قسم کی رکاوٹ کی بنائی جاتی ہے, ہم نے اپنے اضلاع کو ہدایات کر دی ہیں کہ پھر ہر ضلع کو بلاک کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ بات صرف جے یو آئی کی نہیں ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز, یہ ہم سب کی مشترکہ جدوجہد ہے اور مل کے انشاءاللہ لڑیں. نہیں, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ گرفتاری کے حوالے سے ہم تمام لیڈرز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ آفر اسفندیار خان نے کی ہے. اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ مولانا صاحب مشر مولانا صاحب گرفتار ہو جائے, لیڈ پھر اسفندیار ولی خان صاحب کریں گے. یہ بڑا آواز ہے. اور ہماری طرف سے یہ اعلان ہے کہ امامت چاہے اسفندیار خان کریں, مولانا صاحب کریں, اقامت جو بھی کرے, ہم ان کے سپاہی بن کے ان سے انشاءاللہ 4 قدم آگے چلیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ, بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی.